پاکستان کے تمام مسائل چاہے وہ دین کے حوالے سے ہوں یا خالص تنظیمیں سے، ان کی تمام تجویزات اقوال پاکستان ہی نظر آتی ہیں۔ شریعت سے متصادم چاہے آئیتی قوانین ہوں یا حقوق الاسلام بن قومی حکومت ہو، یہ دور میں بھی آئے فرقے واریت، نسلی اور انسانی تعصب کی انہی فوجی حکومتوں کے باعث ہے، پھر اداروں کی تباہی اور زوال کی طرف انہی فوجی حکومتوں کے باعث ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں فوج کے خلاف جنگ کرانے کی ضرورت ہے، دیش کو ٹارگیٹ کرنے کی ضرورت ہے دعوت کے بعد؟ میں آپ کے تشخیص سے متفق نہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی اور مسلسل غلطی ہے۔ ہم کبھی کہتے ہیں ساری برائی کی جڑ یہ ایوب خان ہے، اس کو ہٹاؤ ٹھیک سے۔ ساری برائی کی جڑ یہ ذوالفقار علی بھٹو ہے، اس کو ہٹاؤ ٹھیک سے۔ یہ ہماری بے وقوفی ہے، حماقت۔ آج کا لیفلیٹ آپ کو ملے گا تو اس کا پہلا جملہ یہ ہے: پاکستان کے حکمرانوں، سیاستدانوں، افواج، علماء، دینی جماعتوں اور عوام سب کا مجموعی جرم ہے، کوئی بچا ہوا نہیں۔ آپ فوج کو گالی دیتے، فوج کیوں آئی تھی یہ سوچیے۔ سیاستدانوں نے بیڑا غرق کر دیا تو تب آئی تھی نا۔ چند مہینوں میں کے اندر حکومت بدلتی تھی، راتوں رات پارٹیاں بن جاتی تھی۔ ریپبلکن پارٹی رات کو بن گئے، اندر اس کی حکومت ہو۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ نہرو نے ایسا تخت جملہ کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں پاکستان سے گفتگو کروں، میں کس سے گفتگو کروں؟ میں ہفتے میں اتنے کپڑے نہیں بدلتا جتنے وہاں حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ یہ کیا کس نے کیا؟ تو فوج کو آنا پڑا، کیوں آنا پڑا؟ نہیں، اس کی امریکہ کی سازش بھی تھی لازمن۔ تو اس حوالے سے اس کو صرف اس کو بدنام کر دینا یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں، پھر اس کے بعد جس طرح اس نے بنجے گارے ہیں، جس طرح استحصال کیا ہے، جس طرح لوٹا ہے اس ملک کو، جس طریقے سے ڈیفنس کو ہاؤسنگ وغیرہ ہو یا پلاٹوں کی کاروبار، توبہ توبہ، جس طریقے سے انہوں نے کھایا ہے اس ملک کو، کوئی چیز کے برابر نہیں آ سکتا، یہ صحیح ہے۔ لیکن میری بات اچھی طرح سن لیجیے، میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو جماعت اسلامی سے تو نکل جاتے ہیں لیکن جماعت اسلامی ان کے اندر سے نہیں نکلتی۔ میرے اندر سے جماعت اسلامی نکلی نہیں۔ ابھی جو میرا مضمون ملائم نے چھپا ہے، اس کے بعد آگے انداز خلافت میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ اس سب کے باوجود اور مولانا مودودی کو میں اپنا تحریکی بات ماننے کے باوجود میں سمجھتا ہوں اگر وہ الیکشن میں نہ آتے اور وہی پروسیس جسے قرارداد مقاصد پاس ہوا تھا اس کو جاری رکھتے تو یہاں انقلاب آ جاتا، سب ساتھ دیتے۔ یہ مد مقابل تو نہیں ہمارا، اس کے بعد رکا چاہیے یہ حکومت کے لیے جاتا تو ہم کیوں نہ جائیں؟ بریلویوں نے سوچا سارا سواد عالم تو ہمارا ہے، یہ ہے کون؟ جب بندیوں نے کہا کہ سارا ڈیٹول تو ہمارا پورے ملک کے اندر ہے، اب سب پھٹا ہوا ہوا۔ یہ آپ میری شخصیت کے اندر توازن پائیں گے۔ جماعت اسلامی کاش کیوں غلط ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا بار بار میں گیا ہوں مولانا اب بھی آپ کہیے مولانا اب بھی آپ کا خیال، جب میں جیل میں جا کر ملا ہوں، 62 میں مدینہ منورہ میں ملا ہوں، لیکن بس بدقسمتی قوم کی تھی، جو بھی تھی۔ 70 80 71 میں جا کر آنکھ کھلی ہے، جب آنکھ کھلی گئی کی تو موسم کا خیال۔ میرا تجزیہ یہ ہے، باقی علماء بھی ہے۔ علماء نے پاکستان کے بننے کا جو واقعہ تھا اس سے کوئی زیرو برابر اثر نہیں کیا۔ وہ جس طرح انگریز کے دور میں حکومت کے مخالف قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول، وہ ٹھیک تھا، اس وقت وہ صحیح تھا، انگریز کی حکومت کے خلاف نان کوآپریشن اور اپنا تحفظ۔ لیکن مسلمانوں کا ملک بن گیا، اب انہیں اپنی پالیسی سوچنی چاہیے تھی۔ اب یہ صرف پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر کچھ یہاں پر آ کر دین کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد چاہیے تھی۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے، یہ مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا رہا ہوں۔ ایک زمانے میں جب جسٹس تنزیل الرحمان نے مجموعہ قوانین شریعت اسلامی کئی جلدوں میں فقہ کو مرتب کیا تھا جدید شکل میں، یعنی دفعہ بعد آرٹیکل نمبر فقہ، بہت تعریف اس کی ہوئی۔ مولانا فضول رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے پرچے کے اندر تعریف کر دی۔ مفتی محمود کا خط آیا، مولانا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے بے دین لوگ، اگر آپ ان کو دھمکی دیں گے
یہ تو صحیح نہیں ہے. اس پر اداریہ لکھا تھا مولانا محمد گلنوری صاحب نے. اس طرح عمدہ بات کہی تھی. ہم علماء کا یہ بدبختی یہ ہے، بدبختی کا لفظ تو نہیں تھا، جو بھی کہیں، کہ ہم خود کچھ کرتے نہیں اور کسی کو کرتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتے. جو کہ اداریہ تھا اور کھل کر ان کا ایک آدمی نے فرقہ کو مرتب کر دیا ہے جدید شکل کے اندر، جس کو کوئی بھی وکیل جس طرح چاہے وہ دفعہ بعد جو ہے اس کو کنسلٹ کر سکتا ہے. بھائی اس کی تعریف کرو، محنت کی ہے اس نے. یہ معاملہ ہے، علماء نے بھی اپنے رول کو بالکل ادا نہیں کیا، سوائے اس کے کہ قال اللہ قال رسول کرتے مسجدوں کے امام یہ پیدا کرتے رہے یا مفتی حضرات پیدا ہو گئے. اللہ رحمۃ. تو کون بچا ہوا ہے؟ کیا عوام بچے ہوئے؟ کیا عوام کا حال یہ نہیں ہے کہ ایک طرف ایمان ہو اور ایک طرف پیسہ ہو تو پیسے کی طرف جائیں گے؟ یہ ہے یا نہیں؟ تو ڈونٹ بلیم اینی ون سیکشن. میرا جملہ نوٹ کیجیے گا، اس ہے کہ جملہ بہت اہم ہے کہ سب ہم اجتماعی طور پر مسلم. ہاں جیسا کہ حضرت عائشہ پر تہمت جو لگی تھی تو یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ تھا، جس نے جتنا کچھ حصہ ڈالا اس گناہ کے اندر، اور ایک وہ بھی تھا والذی تولى کبرہ جس نے سب سے بڑا حصہ ڈالا. وہ میرے نزدیک جماعت اسلامی ہے، واللہ اعلم. میں ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں. 70 کے الیکشن کے دوران جماعت اسلامی بھی میدان میں تھی، جے یو آئی بھی، جے یو پی بھی. اور وہ جے یو پی بہت بڑی جے یو پی تھی، مولانا نورانی میاں کے تصاوت میں تھی. اور یہاں جو ہے نیازی صاحب ان کے تھے بہت بڑے جو ہے لیفٹیننٹ، اور وہاں اور بڑے بڑے علماء، مصطفیٰ الازہری تھے ان کے علماء میں سے. ایک شخص ان میں تھا شفیع قاری. وہ صرف ایک ناخواں ہوتا تھا. جب میں مجبوری میں ہوتا تھا تو وہ قاری میں معلوم ہوتا ایک بڑا اچھا ناخواں ہے وہ شفیع قاری. وہ وہاں سے کراچی گیا، وہاں تو وہ بریلیوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا، بہت بڑا عالم دین سمجھا جاتا. حیدرآباد میں ایک جلسے میں انتخابی جلسہ تھا جے یو پی کا. لوگوں ضرور پڑھ لو، پڑھ لیا، پھر پڑھ لو، پھر پڑھ لو، پھر پڑھ لو. اگر جماعت اسلامی کی حکومت آ گئی تو دودھ پر پابندی لگ جائے گی، اور رونا شروع کر دیا. پورا مجمع ہو رہا ہے، لا پتا. چلیے این پی ایم کے حوالے سے کھلا باتیں ہو رہی ہیں. کل اگر ہمارا کراچی میں اس سے ٹکراؤ ہو گیا تو ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ٹکراؤ ہم تو نہیں کہیں گے ٹکراؤ. آپ زیادہ کردار رکھیے. ان کی مخالفت کسی کو میں نہیں کہتا، کسی ایک کو بھی آپ پن پوائنٹ کریں، اپنا مثبت میسج ہمیں دینا ہے. تو لیکن یہ کہ اگر ہو تو صحیح ہے. کاہے کے لیے یہ سارے صبر کے جو ابواب آپ پڑھتے کس کے لیے پڑھتے ہیں؟